آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور 62 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ وإلى ثمود، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف، اخاہم صالحا، ان کے بھائی صالح کو، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قوم سمود مقام ہجر ہا کے کسرہ کے ساتھ میں رہتے تھے۔ یہ جگہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل یہ علاقہ مدینہ اور تبوک کے درمیان ہے، جہاں ابھی تک ان لوگوں کے پہاڑوں کے اندر تراش کر بنائے ہوئے مکانات جن میں وہ رہتے تھے موجود ہیں، اور یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ صالح علیہ السلام کا قبیلہ عرب قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک یعنی شام کی طرف جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی حجر میں تھے تو فرمایا لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين اصحاب الحجر الا ان تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم۔ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں یعنی اصحاب حجر پر مت داخل ہو، مگر ایسی حالت میں کہ تم رونے والے ہو۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ان پر داخل نہ ہونا، کہیں تمہیں بھی اس جیسا عذاب نہ آ پہنچے جو ان کو پہنچا تھا۔ قوم سمود کا قصہ سورہ اعراف، شعراء، سورہ نحل، سورہ قمر وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔ اخاہم صالحا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی قبیلے کے فرد تھے، اس لیے ان کے خیر خواہ، ان کے مزاجوں کو سمجھنے والے، ان میں مدت تک رہنے والے تھے۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرو، سوائے اس کے، ہوا انشأکم، اسی نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، ان کی دعوت بھی وہی دعوت توحید تھی جو تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ ہوا انشأکم من الارض، انشاء ان کا معنی نئی چیز بنانا ہے۔ استعمرکم، عمر یعمر، کسی جگہ کو آباد کرنا۔ سورہ روم میں فرمایا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا۔ اعمر یعمر، باب افعال، کسی شخص کو کسی جگہ میں آباد کرنا۔ استعمر میں حروف زائد ہیں، یعنی کسی کو کسی جگہ میں خوب آباد کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صرف اسی کے معبود برک ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین کو بھی اسی نے بنایا، تمہاری ضرورت کی ہر چیز زمین سے اسی نے پیدا کی، اپنی زمین پر اس نے تمہیں خوب آباد کیا، پہاڑوں کو تراشنے کی صلاحیت اور عقل عطا فرمائی، نہایت ترقی یافتہ زراعت اور اس کے اسباب، زرخیز زمین اور چشمے عطا فرمائے۔ اب تک اس کی جو ناشکری اور اس کے ساتھ شرک کر چکے ہو، اس کی معافی مانگ کر اس پر ایمان لے آؤ، اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ کفر شرک سے توبہ کرو۔
ساتھ ہی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولا ہونے کی امید دلانے کی رب تعالیٰ کی وہ دو صفات بیان کی۔ وہ قریب بھی ہے اور مجیب بھی، کوئی اسے پکارے تو اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، آہستہ پکارے یا بلند آواز سے، اکیلا پکارے یا مجلس میں، میرا رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی۔ جب اس کے سوا یہ اوصاف کسی میں بھی نہیں تو کسی اور کی عبادت کیوں؟ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی نے تمہیں آباد کیا اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا، پھر تم توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، بہت قریب ہے، مجیب، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت سے صالح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کے تذکار میں سے یہ تیسرا تذکرہ ہے۔ سمود قوم بھی عاد قوم کی دوسری شاخ تھی۔ ان کا مسکن حجاز اور شام کا درمیانی خطہ تھا۔ قدیم جزیرۃ العرب کے شمالی مغرب علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت، زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہر میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لک و دک میدان چٹی البیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشوں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانی کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا تھا۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر، سرکشی کے نشے میں چور چور تھے۔ چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھیں۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ دیگر نبیوں کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے ہم تو تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، تحقیق تھا تم ہم میں، مرجوان، امیدوں کا مرکز، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ فرمایا قالوا یا صالح قد کنت،
یعنی ہم تو تمہاری ذہانت اور عقل مندی سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، کیوں نہ کرتے۔ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی نہایت امین، صادق، عفیف، باوقار، حلیم، تمام اوصاف حسنہ سے متصف ہوتا ہے۔ یعنی تمہیں عقل مند، ہونہار، جاندار سمجھ کر ہم نے تم سے اپنی بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھی کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے۔ تم نے تو الٹا باپ دادا کے دین سے سرکشی اختیار کر لی ہے، بلکہ ہمیں بھی اس سے روک رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہمارے آبا و اجداد سب کے سب غلط کار تھے، مگر جو ہی اس شخص یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے جن کے اوصاف حسنہ سب کے نزدیک مانے ہوئے تھے، ان کی خواہش نفس اور جاہلی عقائد رواج کے خلاف بات کی تو ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، اور وہی دانا شخص ان کے نزدیک عقل و فکر سے خالی ٹھہرا، اور ان کے پاس کفر و شرک کے درست ہونے کی اور صالح علیہ السلام سے امیدیں ٹوٹنے کی دلیل کیا تھی؟ صرف یہ کہ ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے یہ ان کی عبادت سے منع کرتا ہے۔ تمام گمراہ اقوام کی دلیل یہی رہی ہے، یہی بنا رہا ہے، کیونکہ یہ بلا نہ کسی کی بات سننے دیتی ہے خواہ کتنی صحیح ہو، اور نہ خود سوچنے سمجھنے کی طرف آنے دیتی ہے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبدا، اس سے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد، ان کی جن کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ ایسے شک میں ہیں، مما، اس چیز توحید سے کہ تدعونا الیہ، تو ہمیں بلاتا ہے اس کی طرف، مریبن، جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ فرمایا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، شک ذہن کی وہ کیفیت ہے جس میں آدمی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح نہ دے سکے۔ مریبن، اراب یریب ارابتاً، ریب ان سے باب فعل، بے چین کر دینا، بے قرار رکھنا، مریبن، بے چین رکھنے والا۔ یہاں انہوں نے اپنی حقیقی حالت بیان کی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دلیل اور حجت پر مبنی دعوت نے ان کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی، اور اگرچہ انہوں نے اسے نہیں مانا مگر اس دعوت نے انہیں اپنے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر تقلید آبا کی شامت نہ ہوتی تو وہ لوگ چند لمحوں میں ہر طرح کے شک، بے چینی سے نکل کر ایمان و یقین کی ٹھنڈک اور اطمینان سے سرفراز ہو چکے ہوتے، مگر دیکھیے کتنی بڑی حماقت تھی کہ شرک پر نہ تو مطمئن تھے اور نہ ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہی تھی، مگر پھر بھی آبائی تقلید کی وجہ سے شرک کو چھوڑ کر توحید کی راہ اختیار کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی ہے اور اب بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جب کبھی ایک غیر معمولی قابلیت کا آدمی قوم میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کی قابلیت سراہتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشوا ہوگا، باپ دادا کا نام روشن کرے گا، لیکن جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان کے طور طریقے کے خلاف ہوتی ہے تو وہ گردن موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو بالکل نکما نکلا اور ہماری ساری امیدیں خاک میں ملا کر رکھ دیں۔ گویا بزرگی پیشوائی کا طریقہ یہ نہیں کہ جو بات حق معلوم ہو اس کی لوگوں کو دعوت دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ جسے حق سمجھتے ہوں اور اس کی پیروی کی جائے اور اس پر زور طریقہ سے اس کی تائید تصدیق کی جائے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کو دندان شکن جواب دیا جائے اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی جائے۔ آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ جس گروہ، جس فرقہ نے کوئی چیز اپنا لی ہے اور اختیار کر لی ہے، خواہ وہ کتنی ہی ردی قسم کی ہو، اس کے لیے کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو، لیکن یہ بدعتی لوگ، علماء امت کہلانے والے، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے نظریات کو پکا کرنے کے لیے فردی دلائل مہیا کرتے ہیں تاکہ ان نظریات پر اپنے گروہ کو پکا رکھا جا سکے۔ انہی علماء گرامی کی قدر ہوتی ہے اور انہی کے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں۔ گویا یہ گمراہی عالمگیر گمراہی ہے جو قوم میں کل بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، اور ساری قوموں کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی، اور قوم کے لوگوں کا بھی شک نہ نکلا ہے اور نہ نکلے گا، اور یہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو صالح علیہ السلام کی قوم کہلائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔